عجیب سی بندش ہے اس کی محبت میں، نہ وہ قید کر سکا نہ ہم آزاد ہو سکے۔ جذبے سچے ہوں تو محبت مل ہی جاتی ہے، خدا سن ہی لیتا ہے خاموش دلوں کی التجائیں۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ تعلقات نبھانے کے لیے وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے پھر دوستی کا ہو، خون کا ہو، احساس کا ہو یا پھر محبت کا ہو۔ کاش تو آئے اور مجھ سے پوچھے کہ تجھے کیا چاہیے، میں تیرا ہاتھ پکڑوں اور بولوں کہ بس تیرا ساتھ چاہیے۔ میں تم سے ایک دن کم جینا چاہتی ہوں تاکہ مجھے تمہارے بنا نہ جینا پڑے۔ محبتیں زوال پر نبھائی جاتی ہیں، عروج پر تو پرائے بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ نہ کم ہوگا نہ ختم ہوگا یہ پیار ہے جناب، ہر پل ہوگا اور صرف آپ سے ہوگا۔ آپ جس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کی عدم موجودگی میں آپ یتیم ہی رہیں گے، چاہے ساری دنیا آپ کو گلے لگا لے۔ کاش تو آئے اور مجھ سے پوچھے کہ تجھے کیا چاہیے، میں تیرا ہاتھ پکڑوں اور بولوں کہ بس تیرا ساتھ چاہیے۔ دل کیوں کھینچا چلا جاتا ہے اس کی طرف ہے خدا، کیا اس نے بھی مجھے حاصل کرنے کی دعا مانگی ہے؟ چلی جاتی ہوں ہنستی کھیلتی موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ دسمبر اب جو جانا تو مجھے بھی ساتھ لے جانا، مجھے بھی شام ہونا ہے، مجھے گمنام ہونا ہے۔ مسکرانا مت بھولیے جب تک آپ کے پاس خوبصورت دل، خوبصورت چہرہ اور خوبصورت دانت موجود ہیں۔ بے شمار تتلیاں قید ہیں مجھ میں، خوابوں کی، خواہشوں کی، چاہتوں کی، شرارتوں کی، محبتوں کی۔ جو کھول دوں میں خود کو سب آزاد ہو جائیں، اڑنے لگیں، چہکنے لگیں، گنگنانے لگیں، جینے لگیں، سانس لینے لگیں۔ لیکن وہ سب قید ہیں مجھ میں، وہ قید ہیں۔ کسی سے محبت کرو تو اسے پاکیزہ رکھو تاکہ خدا بھی دیکھ کر کن فیکون کہہ دے۔ محبت پہلی دوسری تیسری نہیں ہوتی، محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ محبت کرنے والے صبر کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ چاند کو مکمل ہونے میں وقت تو لگتا ہے۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے۔ لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے بہتر ہے۔ جب ہم کسی کو فوری دستیاب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فارغ ہیں یا ہمیں کوئی کام نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہمیں ہمارے سب کاموں سے زیادہ اہم ہے۔ پرخار ہیں تکلم کچھ عادتیں بری ہیں، میں کھل کے کہہ رہی ہوں میں پارسا نہیں ہوں۔ ہر لڑکی سورج مکھی نہیں ہوا کرتی جو اپنے آفتاب کے طرف ساری عمر طواف کرتی رہے۔ کچھ گلاب زادیاں بھی ہوتی ہیں جن کو پانے کے لیے چل کر آنا پڑتا ہے، کانٹوں سے الجھنا پڑتا ہے، آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو ان کے قابل بنانا پڑتا ہے۔ کتابوں سے کبھی گزرو تو یوں کردار ملتے ہیں، گئے وقتوں کی دیوڑی میں کھڑے کچھ یار ملتے ہیں، جسے ہم دل کا دیوانہ سمجھ کر چھوڑ آئے تھے، وہاں اجڑے ہوئے شہروں کے کچھ آثار ملتے ہیں۔ اگر تم ہر لمحے اس بات کا خیال رکھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو تو خوش قسمت ہو، کیونکہ ایسی نرم دلی بھی ایک نعمت ہے
جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوا کرتی۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دو جو تمہارے برے وقت میں تمہارے ساتھ تھے۔ سکون دل کا کامیاب نسخہ اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہ دیا جائے۔ ہمارے لہجے میں یہ توازن بڑی صعوبت کے بعد آیا۔ کئی مزاجوں کے دشت دیکھے، کئی رویوں کی خاک چھانی۔ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں کبھی شامل نہ کیجیے جو آپ کو تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ کچھ لوگ ساتھ چل کر بھی ساتھ نہیں ہوتے، اور کچھ بہت دور رہ کر بھی بہترین ساتھ دیتے ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ، دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ کریلے کھانے کا مزہ تو آتا ہے جب پکانے والا اچھا ہو۔ یوں ہی اصلاح اگر اچھے انداز سے کی جائے تو برا بھی نہیں لگتا۔ بنا کر گلدستہ تمام خواہشوں کا، تیری محرومی کا شعلہ دکھا دیا ہم نے۔ مصیبت اس حال کا نام ہے جس میں انسان اپنے مداحوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے۔ ہر نئے سال کی سرحد پہ کھڑے ہیں ہم لوگ، راکھ ہو جائے گا یہ سال بھی حیرت کیسی۔ کسی کے بھی حالات سمجھے بغیر صرف اس کے لفظوں سے جج مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم کو اس کی حالات اور دل کی خبر ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ صرف ایک بہانے کی تلاش میں ہوتا ہے نبھانے والا اور جانے والا۔ جو دل کے اچھے ہوتے ہیں دماغ والے ان کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انسان کو پہلے روگ لگتا ہے اور پھر سوگ، پھر مقام آتا ہے سہنے کا۔ سہ جانے کے بعد نہ روگ کی اہمیت رہتی ہے نہ ہی سوگ کی، پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ کاش یادیں ریت ہوتیں، ٹھوکر سے اڑا دیتے، مٹھی سے گرا دیتے۔ میں نے اسے بتایا میرا دل مٹی کا ہے۔ اس نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے ہنس کر بہت فخر سے بتایا کہ میرا دل لوہے کا ہے۔ پھر بارش ہوئی، میری مٹی کے دل میں پھول اگائے اور اس کے لوہے کے دل کو زنگ لگ گیا۔ پتھر سے کسی نے کہا کہ چلو انسان بن جاؤ۔ پتھر نے جواب دیا، نہیں، ابھی نہیں، فی الحال میرے اندر انسان جیسی سختی پیدا نہیں ہوئی۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پریشان، غمگین اور رنجیدہ ہونے کے دو سبب ہوتے ہیں۔ پہلا دنیا میں رغبت اور اسے پانے کی ہرس، اور دوسرا نیکی اور اطاعت کے کاموں میں کوتاہی کرنا۔